السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور فرعون کے خواب کا واقعہ سنائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ اس وقت مصر پر فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون کا ذکر قرآن میں بنی اسرائیل کے قصے میں آتا ہے۔ فرعون کا تکبر تاریخ اور ادب میں مشہور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنی رسالت کی نشانیاں دکھائیں، مگر اس نے ماننے سے انکار کیا۔ جب بنی اسرائیل کو اللہ نے آزاد کیا اور جزیرہ نمائے سینا کی طرف لے گئے تو بالآخر فرعون پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ اس کا گناہ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کے برابر سمجھا، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے اس کو آنے والی نسلوں کے لیے مثال بنا دیا۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر نہایت بے دردی سے محنت و مشقت کے دشوار کام لازم کیے تھے۔ پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر ڈھوتے ڈھوتے ان کی کمریں گردنیں زخمی ہو گئی تھی۔ غریبوں پر ٹیکس مقرر کیے تھے جو غروب آفتاب سے قبل بجبر وصول کیے جاتے تھے۔ جو نادار کسی دن ٹیکس ادا نہ کر سکتا، اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کر باندھ دیے جاتے تھے اور مہینے بھر تک اسی مصیبت میں رکھا جاتا تھا، اور طرح طرح کے بے رحمانہ سختیاں تھیں۔ ایک دن فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ آئی۔ اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا۔ بنی اسرائیل کو کچھ ضرر نہ پہنچایا۔ اس سے اس کو بہت وحشت ہوئی۔ کہنوں نے تعبیر کی، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ہلاک اور زوال سلطنت کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو قتل کر دیا جائے۔ دائیاں تفتیش کے لیے مقرر ہوئیں۔ 12,000 یا ایک روایت کے مطابق 70,000 لڑکے قتل کر ڈالے گئے اور 90,000 حمل گرا دیے گئے، اور مشیت الہی سے اس قوم کے بوڑھے بوڑھے جلد مرنے لگے۔ قوم قبط کے روساں نے گھبرا کر فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل میں موت کی گرم بازاری ہے، اس پر ان کے بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں، تو ہمیں خدمت گار کہاں سے میسر آئیں گے؟ فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑے جائیں۔ تو جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون پیدا ہوئے، اور قتل کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کی والدہ نے ان کو صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریا سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی۔ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے نہر میں چلا گیا۔ اتفاق سے فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دونوں محل میں بیٹھے ہوئے نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب ان دونوں نے صندوق کو دیکھا تو خدام کو حکم دیا کہ اس صندوق کو نکال کر محل میں لاؤ۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا، جس کے چہرے پر حسن و جمال کے ساتھ ساتھ انوار نبوت کی تجلیات چمک رہی تھی۔ فرعون اور آسیہ دونوں اس بچے کو دیکھ کر دل و جان سے اس پر قربان ہونے لگے، اور آسیہ نے فرعون سے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے، ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے۔ چونکہ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام شیرخوار بچے تھے، اس لیے ان کو دودھ پلانے والی کسی عورت کی تلاش ہوئی، مگر آپ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بے حد پریشان تھی کہ نامعلوم میرا بچہ کہاں اور کس حال میں ہوگا۔
پریشان ہو کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کو جستجوئے حال کے لیے فرعون کے محل میں بھیجا، اور مریم نے جب یہ حال دیکھا کہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ میں ایک عورت کو لاتی ہوں، شاید کہ یہ اس کا دودھ پینے لگے۔ چنانچہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون کے محل میں لے کر گئیں، اور انہوں نے جیسے ہی جوش محبت میں سینے سے چمٹا کر دودھ پلایا تو آپ علیہ السلام دودھ پینے لگے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کا بچھڑا ہوا لال مل گیا۔ اس واقعے کا تذکرہ قرآن مجید کی سورۃ قصص میں موجود ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا، ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی اگر ہم نہ ڈھارس بندھاتے اس کے دل پر کہ اسے ہمارے وعدے پر یقین رہے۔ اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان کو خبر نہ تھی، اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھیں۔ تو بولی، کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچے کو پال دیں اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں؟ تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کھائے، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوحنا اور باپ کا نام عمران ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم ہے، مگر یاد رکھیں کہ یہ وہ مریم نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے سینکڑوں برس بعد کو ہوئیں۔ پھر دیکھیں میرے اللہ کی قدرت کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی محل میں رہنے لگی، اور جس بچے کے خوف سے فرعون نے سینکڑوں بچوں کو قتل کیا تھا، اس کی پرورش بھی اسی محل میں ہونے لگی۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔